حیدرآباد کی تاریخ قدیم اور بہت ہی رنگین ہے۔ یہ شہر ہمیشہ سے تہذیبوں کا مرکز رہا ہے اور اس کی بنیاد کئی دور اور مقامات پر مبنی ہے۔ اس کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے یہ شہر مختلف تہذیبوں اور حکومتوں کا مرکز رہا ہے۔ قدیم دور: حیدرآباد کا علاقہ انڈس ویلی تہذیب کا ایک اہم حصہ تھا۔ یہ تہذیب جو لگ بھگ 3300 قبل مسیح سے لے کر 1300 قبل مسیح تک رہی، دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ موئنجو دڑو، جو حیدرآباد سے کچھ ہی دوری پر واقع ہے، اس تہذیب کا مشہور مقام ہے۔ موئنجو دڑو میں ملنے والے آثار قدیمہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ علاقہ بہت ہی ترقی یافتہ تھا اور یہاں پر انسانیت اپنے اعلیٰ دور سے گزر رہی تھی۔ اس تہذیب کے لوگوں نے لکھنے کا نظام، شعر و سازی اور پانی کا نظام بنایا جو بہت ہی پیچیدہ اور ترقی یافتہ تھا۔ اسلام کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ 711 عیسوی میں محمد بن قاسم کی قیادت میں عرب افواج نے سندھ پر حملہ کیا اور اسے فتح کیا۔ یہ واقعہ حیدرآباد کی تاریخ میں ایک قدیم دور کا اختتام اور نئے دور کا آغاز تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر مسلمان حکومت قائم کی اور یہاں اسلام کا آغاز ہوا۔ اس دوران حیدرآباد سندھ کا ایک اہم شہر بن گیا اور یہاں تعلیم اور تہذیب کا فروغ ہوا۔ مغل دور: مغل سلطنت کا حیدرآباد پر بہت گہرا اثر رہا۔ مغل حکومت کے دوران حیدرآباد سندھ کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہاں پر مغل فن اور تہذیب کا بہت اثر رہا۔ تعلیم و فنون لطیفہ اور تجارت میں حیدرآباد نے بہت ترقی کی۔ مغل حکومت کے دوران یہاں پر تعلیمی ادارے، مدراس، مکتبے قائم ہوئے۔ اس دوران حیدرآباد نے اپنے کلچر اور ورثے کو مزید ابھار کر دکھایا۔ 1701 عیسوی میں کلوڑا سلطنت کا آغاز ہوا جو سندھ پر حکومت کرتے رہے۔ نور محمد کلوڑوں نے حیدرآباد کو اپنے دارالحکومت بنایا۔ کلوڑا دور میں حیدرآباد نے بہت ترقی کی اور یہاں پر کئی عمارتیں اور ڈھانچے بنائے۔ اس دور میں سندھی ادب اور فنون کو بھی بہت فروغ ملا۔ کلوڑا دور کے بعد ٹالپور بلوچ نے حیدرآباد پر قبضہ کر لیا۔ 1783 میں ٹالپوروں نے کلوڑوں کو شکست دے کر حیدرآباد پر حکومت قائم کی۔ ٹالپور دور میں حیدرآباد کا قلعہ تعمیر ہوا جو اب بھی حیدرآباد کا ایک اہم مرکز ہے۔ ٹالپوروں نے حیدرآباد کو ایک تجارتی اور فنون کا مرکز بنایا۔ 1843 میں جنگ میانی کے بعد برطانوی افواج نے حیدرآباد پر قبضہ کر لیا اور سندھ کو برٹش انڈیا میں شامل کر دیا۔ برطانوی دور میں حیدرآباد نے ایک نئے دور میں قدم رکھا۔ برطانوی حکومت نے یہاں پر بنیادی ڈھانچے اور انفراسٹرکچر کو مزید مضبوط کیا۔ برطانوی دور میں حیدرآباد میں ریلوے، سڑکیں اور اسکول بنائے گئے۔ حیدرآباد کو برطانوی انتظامیہ کا ایک اہم مرکز بنایا گیا۔ برطانوی دور میں حیدرآباد کا شہر بہت تیزی سے ترقی کرتا گیا اور یہاں پر بہت سی نئی چیزیں متعارف ہوئی۔ 1947 میں پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد حیدرآباد پاکستان کا حصہ بن گیا۔ یہ شہر بنیادی طور پر سندھی، اردو اور پنجابی بولنے والوں کا مرکز بن گیا۔ مہاجر لوگ بھی یہاں بس گئے جو آزادی کے بعد بھارت سے ہجرت کر کے آئے۔ حیدرآباد میں مختلف کمیونٹیز اور کلچرز کا ملاپ ہوا جو اس شہر کو ایک رنگین اور مختلف تہذیب کا مرکز بناتا ہے۔ جدید دور کی اگر ہم بات کریں، آج حیدرآباد ایک بہت اہم تجارتی اور صنعتی مرکز ہے۔ تعلیم، صحت اور تجارت کے مراکز یہاں پر ہیں اور یہ شہر اپنی قدیم اور جدید تہذیب کا ایک مثال ہے۔ حیدرآباد کا شہر آج بھی اپنے قدیم آثار اور مقامات کے لیے مشہور ہے جہاں لوگ دور دور سے آنے اور دیکھنے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ شہر جدیدیت اور ترقی کا بھی مرکز ہے جہاں مختلف انڈسٹریز، تعلیمی ادارے اور ہیلتھ کیئر فیسلٹیز موجود ہیں۔
تعلیم اور ہم ثقافت کی بات کریں تو حیدرآباد میں کئی مشہور تعلیمی ادارے ہیں جو پاکستان اور دنیا بھر میں مشہور ہیں، جیسے کہ سندھ یونیورسٹی، لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنس، میران یونیورسٹی جیسے ادارے حیدرآباد میں تعلیم اور تحقیق کا مرکز ہیں۔ حیدرآباد کا شہر اپنے کلچر ہیریٹیج کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہاں پر ہر سال مختلف میلے اور فیسٹیولز منائے جاتے ہیں جو یہاں کے کلچرل ڈائیورسٹیز کو دکھاتے ہیں۔ حیدرآباد کا شہر اپنے لوکل ہینڈی کرافٹس، اجرک اور رلی کے لیے بھی مشہور ہے، جو اس شہر کی تہذیب اور ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ معیشت اور ترقی حیدرآباد کی ایک بہت اہم تجارتی مرکز ہے۔ یہاں پر مختلف انڈسٹریز موجود ہیں جو اس شہر کی معیشت کو مضبوط بناتی ہیں۔ حیدرآباد کا شہر اپنے زرعی مصنوعات، ہینڈی کرافٹس اور انڈسٹریز کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں پر مختلف فیکٹریز اور انڈسٹریز موجود ہیں جو لوکل اور انٹرنیشنل مارکیٹس کے لیے مصنوعات بناتی ہیں۔ حیدرآباد کا شہر تجارتی اور صنعتی طور پر بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور یہاں پر مختلف ڈیولپمنٹس پروجیکٹس چل رہے ہیں جو اس شہر کی ترقی اور مزید فروغ دینے میں مددگار ہیں۔ حیدرآباد سندھ کی تاریخ میں بہت ہی رنگین اور قدیم یہ شہر مختلف تہذیبوں اور حکومتوں کا مرکز رہا ہے۔ انڈس ویلی تہذیب سے لے کر برطانوی دور اور آج تک حیدرآباد نے ہر دور میں اپنی مثال قائم کی ہے۔ یہ شہر اپنی قدیم اور جدید تہذیب کا ایک ملاپ ہے جو اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک مختلف اور منفرد پہچان دیتا ہے۔ حیدرآباد کا شہر اپنی کلچرل ہیریٹیج، تعلیم، معیشت اور ترقی کے لیے مشہور ہے اور یہ شہر آنے والے دور میں بھی اسی طرح ترقی کرتا رہے گا۔ ہندوؤں کے مختلف ذاتیں رہائش پذیر تھیں۔ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان میں سے کچھ مشہور ذاتیں یہ ہیں، کچھ مشہور قبیلہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ بھاٹیا تھے۔ بھاٹیا کمیونٹی سندھ میں ایک مشہور ہندو تاجر ذات تھی۔ وہ تجارت اور کاروبار میں نمایاں کردار ادا کرتے تھے اور ان کی تجارتی سرگرمیاں ہندوستان کے مختلف علاقوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ پھر لوہانا ذات سندھ کی ایک اہم ہندو برادری تھی جو تجارت، زراعت اور صنعت میں مصروف تھی۔ وہ اپنے متعدد محنت اور ایمانداری کے لیے مشہور تھی۔ کولی سندھ کی ایک پرانی اور قدیم ہندو برادری ہے جو زراعت اور دستکاری کے شعبوں میں مہارت رکھتی ہے۔ کولی برادری کی ایک بڑی تعداد آج بھی سندھ کے مختلف علاقوں میں آباد ہے۔ میگواڑ بھی سندھ کے ایک معروف ہندو برادری ہے جو کہ زراعت، دستکاری اور مزدوری کے شعبوں میں نمایاں ہیں۔ وہ سندھی ثقافت اور روایات کا اہم حصہ ہیں۔ بھیل ذات سندھ کی ایک قدیم ہندو برادری ہے جو زراعت اور مویشی پروری میں مصروف ہے۔ بھیل برادری سندھ کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں اور ان کی ثقافت اور روایات سندھی تہذیب کا اہم حصہ ہیں۔ کاٹھیاواڑی بھی ہیں، ملا اور اس کے علاوہ آپ نے مکھی ذات کافی سنی ہوگی اور اس میں کچھ مشہور شخصیات بھی ہیں جیسے کہ گنگا رام نواز ہو گیا اور اس طرح سے کافی اور بھی ہندوؤں کی کاسٹ اور ہندو کمیونٹی کے لوگ اب حیدرآباد میں یا سندھ کے دوسرے علاقوں میں مقیم تھے۔ حیدرآباد سندھ کے قدیم اور تاریخی شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کی بنیاد 1768 عیسوی میں میاں غلام شاہ کلوڑا نے رکھی تھی۔ اس شہر کا نام حضرت علی علیہ السلام کے لقب حیدر پر رکھا گیا۔ حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہاں کی ثقافت اور تاریخ بہت ہی متنوع اور دلچسپ ہے۔ حیدرآباد میں کئی حکمرانوں کے دور گزرے۔ سب سے پہلے کلوڑوں کا دور۔ میاں غلام شاہ کلوڑا نے حیدرآباد کو اپنے دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا اور یہاں ایک مضبوط قلعہ بنایا جو اب پکا قلعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے دور میں حیدرآباد نے بہت ترقی کی اور یہ شہر اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ اس کے بعد ٹالپوروں کا دور شروع ہوتا ہے۔ کلوڑے خاندان کے بعد ٹالپور خاندان نے حکومت سنبھالی۔ ٹالپوروں کے دور میں حیدرآباد نے مزید ترقی کی اور یہاں کئی تاریخی عمارتیں اور بازار بنائے گئے۔ ان کی حکومت نے حیدرآباد کو ثقافتی اور تعلیمی مرکز بنا دیا۔ اس کے بعد انگریزوں کا دور، برطانوی دور شروع ہوتا ہے۔ 1843 عیسوی میں میانی کی جنگ کے بعد انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا اور حیدرآباد بھی ان کے زیر تسلط